سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے وہ انسان کی روزمرہ زندگی میں جو مختلف مسائل آتے رہتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، اور وہ یہ ہے کہ خوف کے بارے میں کہ زندگی میں مختلف انسان کو خوف آتے ہیں کہ بھئی اب یہ ہونے والا ہے اور اب یہ ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان خوف زدہ رہتا ہے، اور خوف زدہ رہنے کی وجہ سے اس کی جسمانی صحت جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ دماغی صحت، جسمانی صحت دونوں ہی متاثر ہوتی ہیں۔ اب خوف کا اس وجہ سے زیادہ آج کل کے زمانے میں ہے کیونکہ ہم ٹی وی بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور ٹی وی میں جو مسلسل خبریں چل رہی ہوتی ہیں، اگر کہیں مثلا کچھ ہو گیا، کسی جگہ پہ بھی کوئی پرابلم ہو گیا، تو وہ مسلسل جو ہے نا وہ چلتا رہے گا بار بار، تو انسان پہ ڈپریشن بھی طاری ہو جاتی ہے، خوف کا عالم بھی طاری ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ آسمان سے کوئی پتھر گر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنی رفتار سے آ رہا ہے، اس طرح سے آ رہا ہے، یہاں پہ پہنچے گا، زمین ہل جائے گی، اور جس جگہ گرے گا تو ایٹم بم کا جیسے خطرہ ہوتا ہے اس طرح سے، تو لوگ خوف کے عالم میں زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش ہی کریے کہ ٹی وی کم سے کم دیکھیے، اور جو خبر ایک دفعہ دیکھ لی ہے اگر وہ بار بار آ رہی ہے تو اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اپنے آپ کو خوف سے بچائیے، اپنی زندگی، آپ اپنی جسمانی صحت کی، دماغی صحت کی خود حفاظت کیجیے۔ اور قدیم زمانے سے یہ قاعدہ چلی آ رہی ہے کہ نوائے بغداد میں ایک بدوی نے مرض ہیضہ کو حضرت یعنی کہ کولرا کو حضرت اسرائیل کی کہ یہ جو کہ موت کے فرشتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک اونٹ پر سوار دیکھا۔ اس بدوی نے تجسس کے ساتھ یعنی کولرا سے پوچھا کہ کدھر کا قصد ہے؟ تو کولرا نے جواب دیا، میں بغداد جاتا ہوں، 20,000 آدمیوں کی جان قبض کرنی ہے۔ چند دنوں کے بعد اسی صحرا میں رہنے والے کی حضرت سے یعنی کہ کولرا سے دوبارہ ملاقات ہوئی، تو بدوی نے گلہ کیا کہ حضرت نے اس کو سچ بات نہیں بتائی تھی کہ حضرت کے سبب سے بغداد میں 20,000 آدمی نہیں بلکہ 1,20,000 آدمی مر گئے۔ تو کولرا نے جواب دیا، اس نے تو سچ بات بتائی تھی کہ کولرا کے سبب سے تو صرف 20,000 آدمی مرے، باقی یعنی 20,000 لوگ مرے، لیکن باقی 1,00,000 تو خوف سے مر گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ خوف سفاک قاتل ہے۔ اکثر اوقات ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں جبکہ لوگ صرف دہشت سے مر جاتے ہیں۔ مثلا ایسے سانپوں کے کاٹنے سے ان کی جان نکل گئی جو بے ضرر اور بے زہر تھے۔ یہ ڈاکٹرز کا عام تجربہ ہے کہ بعض امراض کا خوف انہی امراض کی سی علامات پیدا کر دیتا ہے۔ ایک خاتون جو تھی صرف اس خوف سے مر گئیں کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے۔ ان کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، حالانکہ ان کو کینسر نہیں تھا۔ اکثر اوقات انسان خوف سے یکایک نہیں مرتا، بلکہ فیئر جو ہے آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ مسلط ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تشویش، بے چینی، اضطراب، اختلاج، دہشت اور مسموم فضا طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے خراب اثرات جسم پر پڑتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فکر و احتیاط ہمیشہ مضر ہوں۔ مثلا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ہم گرنے کے خوف سے رک جاتے ہیں، سڑک پار کرنے کے خوف سے رک جاتے ہیں، سڑک پار کرنے سے قبل دونوں جانب دیکھتے ہیں۔ اس طرح اندھیرا اجالا، کھٹکا ہونے پر چوکنا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے خوف سے صحت اور خوش طبعی پر برا اثر نہیں پڑتا کہ یہ خوف زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ خوف وہ ہے جو مستقل ذہن پر طاری ہو جائے، یعنی کہ حاوی ہو جائے ذہن پر، خواہ وہ تنہائی، بڑھاپے یا موت کا خوف ہو، خواہ زندگی میں ناکامی کا خوف ہو، بیماری ہونے کا خوف ہو، ملازمت چھٹنے کا خوف ہو، کسی کی محبت سے محروم ہونے کا خوف ہو، یعنی کہ ضعیفی کا خوف ہو، افلاس یعنی غریبی کا خوف ہو،
زندگی میں ٹھکرائے جانے کا خوف ہو، اس طرح کے خوف سے دماغ معوف ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں موقوف ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ خوف کی وجہ سے نام تک یاد نہیں رہتا۔ شدید خوف کی وجہ سے فکر و پریشانی جسمانی عارضے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سخت درد سر یا پیٹ کا درد ہو جاتا ہے، ایک طرف کا ہاتھ مفلوج ہو جاتا ہے، بینائی جاتی رہتی ہے۔ خوف و فکر اس زمانے میں درد سر کی سب سے عام وجہ ہیں، جو تمام مہذب دنیا کے لیے خود درد سر بن گئے ہیں۔ درد سر کے متعلق یعنی طبی نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ ذہنی آشفتگی کی نشانی ہے۔ ہم خوف، تناؤ، تشویش، بے اعتمادی کی حالت میں سخت حساس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ذہن صحیح کیفیات میں کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہماری جو آرٹریز ہیں ان میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، مسل سختی سے تن جاتے ہیں اور جسمانی افعال میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں مرض قلب سب سے مہلک مرض بنتا جا رہا ہے۔ اس کے اہم اسباب میں سے فکر و خوف بھی ہے۔ خوف یعنی فیئر نے مہذب دنیا کے رہنے والوں کی زندگی کو جس طرح متاثر کیا ہے، اس کا ہلکا سا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ آج امریکہ میں سب سے دوا جو سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، میڈیسن یعنی کہ جو سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے وہ پریشانی کو رفع کرنے کے لیے یعنی ڈائزپام ہوتی ہے۔ کراچی کے رہنے والے بھی سے مانوس ہیں اس دوا کے نام سے، بلکہ ہر گھر میں رہنے والا نہ صرف اس سے واقف ہے بلکہ یہ وہاں ہم نشین بھی ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ڈائزپام کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس چیز سے ہم خوف سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں تاکہ ہم اس دوا کو استعمال نہ کریں۔ بہت ہی اہم سوال ہے کہ خوف زندگی کا ایک عجیب مسئلہ بن چکا ہے، اور اس میں بے شمار یعنی کہ جو ابھی آپ کو بتائے گئے کہ جو اس کے محرکات ہیں وہ ہماری زندگی میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان محرکات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان محرکات کو دور کیا جائے۔ ایک صاحب جو ہمارے بہت ہی عزیز تھے وہ میرے پاس آئے اور میرے کلینک میں آ کے انہوں نے کہا کہ میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہوں، اور گھر سے نکلتا ہوں، تھوڑی دور جاتا ہوں اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہوں۔ کہیں سفر کے لیے نکلتا ہوں، بس میں بیٹھتا ہوں، مگر تھوڑی دیر بعد بس سے اتر کر واپس گھر آ جاتا ہوں۔ ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہوں۔ چند سوالات کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ اخبار بہت پڑھتے ہیں، یعنی کہ نیوز پیپر کا مطالعہ بہت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں روزانہ 4 یعنی کہ 4 نیوز پیپر کا ڈیٹیل مطالعہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہی آپ کا مرض ہے، آپ اتنی ڈیٹیل یعنی کہ چیزوں کو، دہشت گردی کے واقعات کو، کرائم سینز کو اور مختلف مسائل کو روزانہ اتنی ڈیٹیل میں جب پڑھیں گے تو آپ کے اوپر ہر وقت خوف طاری ہوگا۔ یعنی کہ جو مسائل کسی اور دنیا کے کسی حصے میں پیش آ رہے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کے ذہن میں بیٹھ رہی ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے ذہن میں سما رہی ہے، تو آپ ہر وقت خوف میں مبتلا رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوف کے محرکات ہیں، جو ان کو دور کیا جائے، ان سے دور رہا جائے تو بہتر طریقے سے آپ جو ہے اپنے خوف سے دور رہ سکیں گے۔ ڈائزپام گولیاں وقتی طور پر آپ کے ذہن کو بہتر یعنی کہ بہتری لا سکتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور ایڈکشن ہونے کے بعد یہ میڈیسنز بھی آپ کے خوف کو کم نہیں کر سکتی۔ آہستہ آہستہ ان کے ڈوز بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بعض دفعہ اس طرح کا خوف اتنا مزید طاری ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بہت بے تحاشا ٹیبلٹس استعمال کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ خوف سے دور رکھنے کے لیے ان محرکات کو دور کیجیے
جو کہ آپ کی زندگی کو عذاب بناتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، اور بالکل صحیح یہ ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ جب ہم خوفزدہ ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ تو آپ اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ چیز مجھے خوف میں مبتلا کری ہے، تو کوشش یہ کریے کہ ان چیزوں سے دور رہیں، اور یقیناً آپ کی زندگی، آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت پہ اس کا اچھا اثر پڑے گا۔